اسی پر میں بات کروں گی. مجھے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان نے تو ہمیشہ بھارت سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. جیسے ڈار صاحب نے بھی کہا کل لندن میں، آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ کاروباری برادری چاہتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس طرح ٹریڈ چل رہی تھی اس سے پہلے، ویسے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. لیکن ہم نے آج دیکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے تو بات ہو ہی نہیں چل سکتی ہے. تو بھارت کیا پاکستان جب بھی مذاکرات کی بات کرتا ہے، کیا اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اہم سوال کیا. اس میں یہ بات درست ہے کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کمزور ہے. لیکن جیسے کہ ہندوستانی وزیر خارجہ نے یہ بات کہی کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے درست کہا. پاکستان بھی دہشت گردوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مختلف اور معتد جو واقعات ہیں اس میں ملوث بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. ابھی تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے وزیر خارجہ، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، وہ جو ہندوستان کی دہشت گردی ہے اس کا کیس اقوام متحدہ تک لے کے جاتے ہیں یا نہیں. 1373 کے تحت، فیٹف کے تحت، اور فیٹف کے تحت بھی ظاہر ہے ہندوستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ ٹیرر فائننسنگ نہ کرے اور نہ ہی علاقائی دہشت گردی کے اندر اس قسم کی کسی چیز کا ساتھ دے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہندوستان کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جو ہے جہاں ان کا رسوخ ہے، چاہے TTP کے ساتھ، چاہے افغانستان میں، چاہے ایران میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پاکستان کے خلاف. ظاہر ہے چیلنج تو ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان جہاں چاہتا ہے کہ ہندوستان سے بہتر تعلقات کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گراؤنڈ سچویشنز ہیں، کچھ کہتے ہیں زمینی حقائق ہیں جو اس کے برعکس ہیں، جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ اتنا زیادہ آگے چل سکیں. پہلی بات تو یہ کہ 2019 کے بعد جو ہندوستان نے غیر قانونی اقدامات اٹھائے ہیں اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لحاظ سے، ان کو ہندوستان کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس کو ہم بھلا دیں گے اور اس کی بنیاد پہ آگے چلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی دہشت گردی کے واقعات میں وہ ملوث ہیں، اس قسم کی دہشت گردانہ کاروائیوں کو بھی ہم سہ جائیں. سہ تو ہم رہے ہیں، اس کا جواب بھی ہم دیں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، نہ صرف اپنی عوام کے سامنے، ہندوستان کی عوام کے سامنے، بلکہ بین الاقوامی. اور ڈاکٹر صاحب، موجودہ سینیریو میں جب اگلے سال بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جب وہاں پر پاکستان دشمنی اور پاکستان مخالف نعرہ ہمیشہ بہت زیادہ بکتا ہے، اور مودی ہمیشہ اس پر الیکشن اسی نعرے کو استعمال کر کے نریندر مودی جو ہے نا وہ الیکشن جیتتا ہے بہت ساری ریاستوں میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سینیریو میں تو وہاں سے اور زیادہ سخت بیانات آئیں گے، اور اللہ نہ کرے یہ ڈر اور خوف رہے گا کہ مودی کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں نہ کروا دے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا، وہ الیکشن کے لیے پاکستان کو ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے. لیکن جو پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے مختلف قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں کی پاکستان کے ساتھ، ان سب پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. چاہے 2019 کے بعد آپ بالاکوٹ اسٹرائکس کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ایران میں ان کے اثر و رسوخ کو دیکھ لیں، اس کا بھی پاکستان نے رد عمل دیا. اس کے بعد آپ افغانستان میں ان کی جو مختلف کاروائیاں تھیں جس میں دہشت گردانہ کاروائیاں پاکستان میں کی، پاکستان نے اس کا بھی رد عمل دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی ہر طرف سے جو کارروائی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، دہشت گردانہ کارروائی پاکستان کے اندر، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. نہ صرف منہ کی کھانی پڑی ہے، بلکہ ان ریاستوں نے اس بات کا بڑی سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کتنے اہم ہیں. جیسے کہ ایران نے کہا کہ جی جو لوگ یہاں مارے گئے وہ ایلینز تھے، یعنی کہ وہ ایرانی شہری نہیں تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس صورتحال سے. افغان حکومت نے بھی یہ کہا ابھی تک کہ جی ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر یہ کمانڈر یحییٰ جو ہے ان کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ افغان حکومت جو ہے اپنے ہر کمانڈر کو کے بارے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہے، نہ وہ جانتی ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روگ ایلیمنٹس ہیں، اور اگر روگ ایلیمنٹس ہیں تو کس کے کہنے کے اوپر، کس کی فنڈنگ کے اوپر وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں پہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، اور کس کے کہنے کے اوپر وہ یہ تمام واقعات جو ہے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت آپ کے پاس 30 یا 30 سے 40 مطلب ملین جو ہیں، 3 سے 4 ملین جو ہے آپ کے پاس افغان ریفیوجیز ہیں. آپ نے ان کا بھی فیصلہ کرنا ہے. اور پھر یہ بات بھی افغانستان کو نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ایک طرح سے تجارتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. پاکستان نے ابھی تک باوجود اس کے کہ ہمارے پہ پریشر ہے، باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں دوبارہ دیکھنا ہے، ہم نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اس طرح دیکھا نہیں ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں. ہم نے ابھی تک
ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 दिन पहले बात की है कि मजबूरन हमें फिर तिजारती राहदारी अफगानिस्तान की जो भारत के साथ है बंद करनी पड़ेगी, जो यहाँ से होके जाते हैं। लेकिन ना सिर्फ बंद करनी पड़ेगी, फिर हम इसको ज़ेर गौर भी लेके आएंगे ना कि क्या उनको वही मराद दिया जाए जो उनको इतने सालों से दी जा रही है, इतनी दहाइयों से दी जा रही है। अगर बात इक्तिसादी जो है मामलात की है, बात जो है मफादात की है, तो उनको इस बात का फैसला करना होगा कि क्या वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना चाहते हैं। देखिए, दहशतगर्दी तो एक तरीका जंग है और तरीका जंग किसी मकसद के लिए लड़ा जाता है। अब सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के साथ उनकी दहशतगर्दी की ये जो जंग है, जो पाकिस्तान पे वो लहर लेके आना चाहते हैं, वो किस मकसद के लिए लेके आना चाहते हैं? पाकिस्तान को डराना चाहते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है। हमने 25 साल जो है दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जो की, हमने हज़ारों बात ये है कि अफगान तालिबान के हाथ में कुछ नहीं है, वो कर नहीं पा रहे, या अफगान तालिबान पर भी मजबूरियां हैं, उन पर पाबंदियां हैं। देखिए, मजबूरियां नहीं होती हैं। बात यह है कि जाहिर है उनकी कुछ मजबूरी तो है, क्योंकि वो एक अबूरी हुकूमत है। अभी तक वो एक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं आइनी हुकूमत में तब्दील नहीं हुए हैं। ये एक उनकी मजबूरी है। दूसरी मजबूरी ये है कि वो इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं। अभी तक अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है इक़्तिसादी तौर पे, बावजूद इसके कि उनके पास बहुत सारे वॉर इकॉनमी के डॉलर ज़रूर मौजूद हैं। डॉलर इकॉनमी ज़रूर है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जंग के जो डॉलर हैं वहाँ मौजूद हैं। और फिर जो और भी अफगान तालिबान के अंदर भी धड़े हैं जो नई टीटीपी के साथ लड़ना चाहते हैं। इस बात पर भी बहुत इख्तलाफात है। देखिए वो बात तो है, लेकिन कहते हैं ना कि हर जंग के लिए आपने वजन पैदा करना होता है। तो वजन आप यही पैदा करेंगे कि हमारे पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमारे पास तो ये ऑप्शन भी है कि हम ठीक है, हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत किए बगैर रह सकते हैं। पाकिस्तान जो कुछ भी करता रहा, हमने यही कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर अवाम तक गुर्बत ना जाए। हमने कोशिश की कि उनकी अवाम तंग ना हो, उनकी राहदारी नहीं बंद की, हमने उनके वीज़ास बंद नहीं किया, हमने उनके लोग जो इलाज के लिए यहाँ आते हैं उनको हमने बंद नहीं किया। दहशतगर्दी के मौक़े पे भी हमने 12 अफगान हुकूमत से कहा कि आपके साथ हमारे माहिदे हैं, आप उनके ज़रिए बातचीत करें। अब अगर ये तमाम चीज़ें एक तरफ रखें तो उनको ये फ़ैसला करना होगा कि क्या उनके लिए ये जो रोग ग्रुप्स हैं ये उनके लिए ज़्यादा अहम है या उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अहम है। और तीसरी बात ये कि ऐसी बातें आज के दौर में छुप नहीं सकती। अगर आप मनसूबाबंदियाँ करेंगे, आप अगर ये तमाम काम करेंगे, हमारी सरहद के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी सरहदी जो कमांडर्स हैं उनको ये अहकामात देंगे कि पाकिस्तान पे रॉकेटों से हमले करें, और उसके बाद आप ये समझें कि हम ये दुनिया के सामने नहीं लाएंगे या आपके सामने नहीं लेके आएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो मौजूदा सिनेरियो में भी अभी हम समझें कि मुज़ाकरात का ऑप्शन, मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं होते, जंगों के भी बड़ी जंगों के मसले भी मुज़ाकरात पर देखिए मुज़ाकरात हमेशा है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान ने बतानी थी वो बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई गई। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगर पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता है तो फिर उनको भी अपनी आवाम को ये बताना होगा कि आखिरकार वो पाकिस्तान से जंग क्यों लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी जाकर क्यों कर रहे हैं। और अगर ये तमाम दहशतगर्दी आप हिंदुस्तान के कहने पर कर रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान से कहें कि वो तमाम अफगान हुकूमत को बुरी हुकूमत से निकाल के उनकी जो कानूनी हैसियत उसको माने, उनकी तमाम जो रेफ्यूजीज़ हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको माने।